اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ و تجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب کے بارے میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. اگر تم میرے محبوب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو کامیابیاں تمہاری مقدر بنتی چلی جائیں گی، اور تمہیں دنیا میں بھی عروج حاصل ہوگا. دنیا میں تمہاری چاہت ہے کہ تمہیں عزت اور وقار نصیب ہو، تمہیں عزت اور وقار بھی ملے گا. تم دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری چاہت ہے تمہارے رزق میں فروانی ہو، تمہیں رزق کی فروانی بھی نصیب ہوگی. دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری چاہت ہے کہ تمہیں سکون والی اور راحت والی زندگی نصیب ہو، تو تمہیں سکون والی اور راحت والی زندگی بھی نصیب ہوگی. یعنی ہر وہ چاہت، ہر وہ جائز خواہش جو تم چاہتے ہو، تمہاری وہ خواہش پوری ہو جائے، وہ پوری ہوگی حقیقتاً اس وقت کہ جب تم میرے محبوب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے. ناظرین کرام، الحمدللہ سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب و روز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے معمولات کیا تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے لے کر رات تک آپ کی مصروفیات یا آپ کا دن کس انداز سے آپ دن کو گزارتے تھے. یقیناً آج تو ہم سب ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا جائے. آپ کی اداؤں کو اپنانا ہی سنت کہلاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اگر ہمیں پتہ چلتی چلی جائیں تو یقیناً پھر ہمارے لیے اس انداز سے زندگی گزارنا اور اپنی مصروفیات کو یا اپنے اوقات کو اس انداز سے بسر کرنا. عموماً بعض اوقات تو ہم وہی انداز بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں یا اسی فطری تقاضوں کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سبحان اللہ، جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پھر آپ کے اس عمل پر بھی آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے سلسلہ وار گفتگو فجر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اس کا ذکر کیا. پھر فجر کی نماز سے لے کر اشراق، چاشت اور پھر ظہر کی نماز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اس کا ذکر ہو چکا. اور پھر عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اس کا ذکر ہو چکا. آج ہم ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کس طریقے سے اس وقت کو گزارتے اور کس طریقے سے وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے. ناظرین کرام، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد معمولات میں یہ جانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب جن ازواج مطہرات کی باری ہوتی
یعنی کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان میں سے کسی بھی زوجہ کی باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، اور پھر وہاں پر تمام ازواج مطہرات اکٹھی ہو جاتی ہیں اس گھر میں، یعنی انہی زوجہ کے گھر میں، اور پھر اس کے بعد حتیٰ کہ اہل مدینہ کی یا اور دور دراز سے جو خواتین تشریف لائی ہوتی وہ وہاں پر جمع ہو جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل سنتے، ان کے اخلاق کو درست فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے، اور بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو ہم آج کے دور کے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں، بیعت وہ بیعت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عہد لیتے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ شرکی عقائد کے اندر مبتلا تھی، تو ان سے یہ عہد لیتے کہ اللہ کے ساتھ آئندہ کسی کو شریک نہ بنائیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی، اور کسی پر بہتان نہ لگائیں گی، اور نیک کاموں میں میری اتباع کریں گی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا ان سے عہد لیتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ان کے لیے استغفار بھی فرماتے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی فرماتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے تشریف لے جاتے۔ نماز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب کا قیام اسی اپنی اہلیہ اور اپنی اس زوجہ کے گھر میں تشریف لے جاتے جن کی باری ہوتی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ فضول باتوں میں وقت گزارا جائے۔ بعد نماز عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہاں اگر کوئی دینی مجلس ہو تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن فضول اوقات عشاء کی نماز کے بعد فضول وقت ضائع کرنا ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ پسند نہ فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دھانی کروٹ یعنی رائٹ سائڈ پر سوتے، آرام فرماتے، اور اکثر اپنا دانا ہاتھ یعنی اپنا رائٹ ہینڈ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، یعنی اپنے رخسار کے نیچے دائیں کروٹ پر لیٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ چہرہ انور سبحان اللہ قبلے کی طرف ہمیشہ ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اپنی مسواک شریف یعنی مسواک تو حالانکہ ایک ڈنڈی ہے، لکڑی ہے درخت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا اور یہ مسواک شریف ہوئی، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے کے نیچے یعنی اپنے تکیے کے نیچے مسواک کو رکھ لیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو اس وقت سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ صف کی تلاوت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ پڑھتے، سورہ تغابن پڑھتے اور سورہ صف کی تلاوت فرماتے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے ساتھ اپنے، اس سے پہلے بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور تہجد کی نوافل ادا فرماتے۔ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں بہت طویل سجدہ فرماتے، اللہ اکبر، اور اس کی اجازت بھی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے اجازت ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز کے اندر بہت طویل سجدہ فرماتے، اللہ اکبر، طویل سجدہ فرماتے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا تھا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ فرماتے اور خوب اللہ سے
دعا کرتے، اللہ سے مانگتے. کس کے لیے مانگتے؟ میرے اور آپ کے لیے. اللہ اکبر. ہمیشہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا درد، امت کے لیے، امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں، امت کی بہتری کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے نوافل ادا فرما لیتے، دعا کر لیتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے. جب فجر کی اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیدار ہوتے اور حجرہ شریف میں ہی 2 رکعات سنت پڑھ کر وہیں داہنی کروٹ پر ذرا لیٹے رہتے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ میرے اور آپ کے لیے یہ بات اس لیے کہ ہم ہیں غافل، کہ اگر لیٹ جائیں گے سنتوں کے بعد تو پھر شاید کہ فرض بھی نکل جائیں. کیوں؟ کہ ہم تو غافل ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، کس قدر رب العالمین سے محبت تھی اور ہمیشہ اپنے رب سے تعلق کس قدر سبحان اللہ خوب تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھ کر وہیں پر اپنے بستر پر کچھ دیر کے لیے ذرا سی کروٹ لیٹے رہتے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے اور پھر بعد جماعت نماز فجر ادا فرماتے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حجرہ جس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس وقت، وہ حصہ جہاں مصلی رسول ہے، جو حرمین شریفین گئے ہیں اور مسجد نبوی کی بہاروں کو دیکھا ہے، مسجد نبوی کی اور گنبد خضرا کی فضاؤں میں وہ رہ کر آئے ہیں، یقیناً انہوں نے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کتنا راستہ ہے، میرے خیال سے چند قدم ہے. اللہ اکبر. جہاں چند قدمین لگے اللہ کو وہ پسند، بار بار آنا جانا وہ اتنا پسند آیا تو فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہاں نماز پڑھنا نصیب فرمائے، ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اسباب بنائے، بہتر فرمائے ہمارے حق میں. تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے لے کر رات کو عشاء کی نماز تک اور پھر فجر کی نماز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے. ناظرین کرام، ممکن ہے کہ آپ کے بہت سے اعمال ایسے ہوں جو آپ اسی طریقے سے کرتے ہوں گے، لیکن اس سے ایک زندگی میں انسان کا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے. انسان کی زندگی میں، ایمان والے کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، کیونکہ ایک تو 5 وقت کی نمازیں یہ انسان کی زندگی میں آٹومیٹکلی یہ انسان کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتی ہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ کیسے ڈسپلن پیدا کرتی ہیں. یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اگر فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے صبح کے اوقات میں برکت رکھی ہے. فجر کے بعد کے اوقات میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. تو ہم لوگ اس اوقات کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات میں جاگ کر ضرور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. بہرحال کہ 5 وقت کی نماز جو ہے ہماری زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے. ہمیں اس طریقے سے ڈسپلن پیدا کرتی ہے کہ ہمیں ایک فکر ہوتی ہے کہ ابھی ایک نماز کا وقت ہوا اور دوسری نماز کا وقت ہونے والا. اور UK میں اور یورپ میں یقین آج کل تو بہت شارٹیج ہے وقت کی، کیونکہ فوراً ہی ظہر کے ساتھ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر مغرب کا اور پھر عشاء کا بہت مختصر اوقات ہے. تو کوشش ان اوقات کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، اب ہمیں یہ فکر ہوتی ہے جو ایمان والا ہے اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اب فوراً عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور میں درمیان میں جلدی کوئی کام نمٹانا ہے تو میں اس کو نمٹا لوں تاکہ میں عصر کی نماز ادا کر لوں. جب عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں پھر کوشش ہوتی ہے کہ عصر کی نماز ادا ہو گئی، اب اس کے درمیان جو وقت ہے اس کو میں جلدی سے مینیج کر کے
سبحان اللہ، یہ کتنے بہترین ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان والے کی زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ آئیے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے چلے جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی سنتیں کیا تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ معمولات کیا تھے، انشاءاللہ مزید بھی اس کا ذکر ہوتا چلے گا۔ چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے خیریت صاحب؟ الحمدللہ، اسلام بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ بس آپ کی دعا سے خیریت۔ میں اکیلا پڑے گا۔ اچھا، آج اکیلے پڑھیں گے؟ میسز ہالیڈے میں چلا گیا۔ اچھا، آپ کو چھوڑ کے چلے گئی، بڑی بات ہے۔ میں اور میرا امی جان۔ اچھا، امی جان ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ۔ اچھا سنائیں، کیا سنا رہے ہیں آج، کیا ترتیب ہے آج؟ الرحمن کو ٹھیک کرنا ہے نا؟ سورۃ الرحمن، سورۃ الرحمن درست فرمائیں گے جی، دوبارہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والنجم میں میم کو شارٹ کریں مزید۔ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام۔ فاکہۃ میں جو تنوین ضمہ ہے تو اس کو کوشش کریں مزید کلیئر کریں۔ کس کو؟ فیہا فاکہۃ۔ اچھا، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الأکمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صدق اللہ العظیم۔ صلصال كالفخار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب اسلام بھائی، آج آپ نے 13 آیات تک بہت پیارا پڑھا۔ اسی طریقے سے بقیہ آیات کی 13 سے آگے انشاءاللہ پریکٹس جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ کو پھر موقع دیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ، بہت پیارا پڑھا آج ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام استاد جی۔ ایم خانم کیا حال ہیں، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایم خانم کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ میں ٹرائبل میں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سنائیں گی؟ جی سنائیں، تعاوذ تسمیہ کے ساتھ اسٹارٹ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زبانی سنائیں گی دیکھ کر؟ دیکھ کر؟ اچھا دیکھ کر سنائیں گے، جی اسٹارٹ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹارٹ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ریپیٹ یہاں سے وسع کرسیہ السماوات والارض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ماشاء اللہ ایم خانم بہت خوب. اور کوشش کیا کریں کہ صبح و شام ضرور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں 3 بار. اس کی بڑی برکات ہیں، بے شمار اس کی برکات ہیں. ٹھیک ہے جی ایم خانم، آپ کو زبانی یاد ہے آیت الکرسی؟ جی پہلے تو یاد ہے، ابھی ٹک کر کے یاد کرنا چاہتے انشاءاللہ ضرور اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری شہزادی خیر النساء کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. خیر النساء کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ آج میں پڑھوں گی سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ. جی تعاوت تسمیع کے ساتھ اسٹارٹ لیجئے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ہاں ابھی بھی تھوڑا سا حمزہ کا ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے. یؤتی کا نہیں ہے بلکہ یعطیک. يؤتيك ربك فترضى. یہاں پر را پر قلقلہ نہ کریں، کنٹرول کریں. فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. یہاں غین پر بھی قلقلہ مت کریں. فأغنى نہیں، فأغنى. ماشاءاللہ. فأما اليتيم فلا تقهر. ماشاءاللہ. وأما السائل فلا تنهر. فلا تنہر. دیکھو یہاں بھی نون پر بھی قلقلہ ہو رہا ہے، کنٹرول کریں. تنهر. فلا تنہر. وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمتی نہیں ہے، بنعمتی. ماشاءاللہ خیر النساء بہت پیارا پڑھا. لیکن کوشش کریں کہ جب بھی متحرک لیٹر کو سکون والے لیٹر سے جوائن کریں گی تو اس پر کنٹرول کریں گی. کوشش کریں کہ اس میں جھول پیدا نہ ہو. جب جھول پیدا ہوگا تو اس وجہ سے پھر قلقلہ محسوس ہوتا ہے سننے کے اندر. اور دوسری غلطی یہ کہ حمزہ اور عین جو آپ کی بہت پرانی مسٹیک ہے، لیکن کبھی کبھار
کبھی کبھار غلطی کر لیتی ہیں، باقی عموماً الحمدللہ بہت بہتر پڑھتی ہیں آپ، لیکن کوشش کریں مزید بھی اس پر پریکٹس جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیر. ایگزام بھی پڑے گا. انشاءاللہ ضرور ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ فیضان الحسن، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی. بہت پیارے بچے ہیں. فیضان الحسن آپ کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں؟ سورۃ الضحیٰ. جی پریکٹس کیجئے، اسٹارٹ لیجئے تعاوذ تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیر اور رحیم نہیں، نررحیم. ماشاء اللہ. والضحى والليل إذا سجى وما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. دیکھیں یہاں پر لام ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہے نا، تو ضالن ضالن نہیں، ضالن، کیونکہ لام ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہے، لام کے اوپر شدہ ہے، تشدید ہے. ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. مد عائلا فأغنى. عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلا تنهر. فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ العظیم. جی پیارے شہزادے، آپ بھی انہی غلطیوں کی آپ بھی پریکٹس کریں اور کوشش کریں کہ مزید بھی توجہ دیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، دونوں چھوٹی سی پھپھی اور چھوٹے سے بھتیجے، ماشاءاللہ دونوں بہت اچھی پریکٹس جاری ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی پھپھی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک ساتھ ماشاءاللہ دونوں صورتوں کی پریکٹس چل رہی ہے، دونوں کی ایک ہی صورت چل رہی ہے. اسی طریقے سے اپنی پریکٹس جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز بیگم کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ استاد. مسز بیگم کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں؟ سورۃ الضحیٰ. پہلے انس پڑھے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Anas, how are you? I'm okay, alhamdulillah. Which surah would you like to recite today? Surah Al-Quraysh. Suratul Quraysh. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. شتاء والصيف. الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم قا is recite full mouth. الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من وآمنهم من خوف. من خوف. جی ماشاء اللہ. یو کین پریکٹس مور پریکٹس. اوکے جزاکم اللہ خیرہ. جی مسز بیگم سورۃ الضحیٰ پڑھیے. ہلو. جی سورۃ الضحیٰ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یعطیک میں یا کے بعد عین ہے اور حمزہ کا ساؤنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے. فترضى. یعطیک يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك علم یجدک. یہ دیکھیں دال ہے نا, دال قلقلہ لیٹر ہے. جی. ألم يجدك یجدک يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ماشاء اللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بہت خوب مسز بیگم. الحمدللہ آپ کی پریکٹس بھی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو رکھیے. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ مسز حسین ہیں. مسز حسین خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی. آپ حضرات کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ مسز حسین کون سی صورت کی پریکٹس کی ہے آج؟ جی آج مجھے زبانی سنانی ہے سورۃ 3. سورۃ التین. جی اسٹارٹ لیجئے تعوذ تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسز حسین یہ تو بہت اچھی ماشاء اللہ پریکٹس ہے آپ کی. اور ماشاء اللہ زبانی صورتیں سورۃ التین تک تقریباً یاد ہو گئی ہیں.
جی کوشش کر رہی ہوں بس الحمدللہ انشاءاللہ، پھر کل کوئی اور سناؤ گی الحمدللہ. آپ مزید کو اسی ابھی طریقے سے نمازوں میں بھی یہ پڑھتی رہیں نا تو انشاءاللہ مزید جو ہے بقیہ جی صورتوں میں کی نے بھی نمازوں میں انشاءاللہ. شروع کر دی ہیں، جو مجھے یاد آ رہی ہے نا ان کی میں نے پریکٹس نہیں کی، خود بخود ہی پڑھتے پڑھتے نا مجھے زبانی ہو گیا اور میں نمازوں میں ان کو شروع کر رہی ہوں. اللہم یہ ذوق ہے، یہ ذوق ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین خود بخود آسان فرما دیتے ہیں. الحمدللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر بلقیس، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. استاد how are you? الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر بلقیس, which surah would you like to recite today? استاد دعائے قنوت. دعائے قنوت. You want to recite by heart, by looking? جی by heart. Okay, you can recite please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولنکفرک ولا نكفرك. Lam after is alif, make long. Alif madda. ونکفرک ونخلع ونترک من یفجرک من يفجرك. من یفجرک. ادغام ما شاء الله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي. Don't stretch kaf. ولك نصلي. ولك نصلي ونسجد وإليك. ونسجد. No, don't do qalqala on the scene. Control. ونسجد. ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك. رحمتك. رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله ما شاء الله. Well done, very good. ما شاء الله, your dua qunut. Alhamdulillah sister, very good. ما شاء الله, continue your practice. جزاكم الله خيرا. Next caller. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ میرے بیٹا پڑھے گی انشاءاللہ. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لندن. لندن سے. فرسٹ ٹائم کال کیا آپ نے؟ نہیں فرسٹ ٹائم نہیں. اچھا, پہلے بھی کال کرتی رہی ہیں. جی کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لندن میں کون سے علاقے سے؟ لندن ایسٹ لندن سے. ایسٹ لندن سے. اچھا, اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں. جی بچے کو سے کیا پڑھوائیں گی آج؟ جی جی اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے پلیز. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کیجئے اور بچے کو ریسیور دے دیجئے, بات کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. What's your name? شیم احمد. ماشاء اللہ. Ahmad, which surah would you like to recite? ألم نشرح. Alam nashrah, by looking, by her. The heart. Okay, you can recite please now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك. أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. MashaAllah, MashaAllah. Well done, very good. MashaAllah, your practice. Alhamdulillah, your pronunciation and your recitation is very, very good. MashaAllah. Continue your practice. Jazakumullahu khaira. Next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MashaAllah, sister R Begum. How are you, sister R Begum?
Alhamdulillah. How are you, Ustad? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sister Begum, which surah would you like to recite? جی میں سناتا ہوں دعا قنوت ہے Dua Qunut. Okay, you can recite now. جی بائی ہارٹ. Okay, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك 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 الخير خير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع. Kha is make more clear. ونخلع ونترك من يفجرك ما شاء الله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. Kaf is make short sound. عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. MashaAllah, MashaAllah. Sister R Begum, Alhamdulillah, now your dua qunut is good, MashaAllah. You can watch repeat program, then inshallah more better your this dua qunut inshallah. Next caller. Assalamu alaikum. ناظرین کرام کالز کا سلسلہ ختم کرتے ہیں اور آج دل ہے کہ کچھ جو ہے آپ حضرات کو علم تجوید سے متعلق بھی آگاہی دی جائے. اور ماشاءاللہ ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے. ماہ ربیع النور شریف میں یقیناً آپ حضرات کثرت سے درود و سلام بھی پڑھ رہے ہوں گے, اپنے گھروں کے اندر درود و سلام کی محفلیں بھی سجا رہے ہوں گے, نعت خوانی کی محفلیں بھی سجا رہے ہوں گے. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پڑھتے چلے جائیے. قرآن بھی نبی کی تعریف ہے. اور آج آپ حضرات کو ناظرین کرام کچھ ضروری اصطلاحات میں سے علم تجوید کی وہ آپ کو کچھ رول بتلائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد. نون ساکن اور تنوین کے قواعد یہ ذہن نشین کر لیجئے اور ٹی وی اسکرین پر یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. ناظرین کرام نون ساکن اور تنوین یقیناً آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت. نون ساکن اور تنوین کے قواعد نمبر 1 غالباً ٹی وی اسکرین پر ابھی آ جاتا ہے, کنٹرول روم سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ناظرین کرام نون ساکن اور تنوین کے قواعد نمبر 1. نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو. جیسے آپ کو اور بھی زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. جیسے ان, عن, دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے, سکون ہے, اسے کیا کہیں گے؟ نون ساکن. جبکہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر ڈبل فتحہ 2 زیر ڈبل کسرہ 2 پیش ڈبل ضمہ کو تنوین کہتے ہیں. مثال کے طور پر تنوین فتحہ کون سی ہے؟ تنوین فتحہ آپ کو یقیناً رسولن میں آپ کو تنوین فتحہ نظر آ رہی ہے. کریم میں تنوین کسرہ نظر آ رہی ہے. محیطن میں آپ کو ڈبل ضمہ جو ہے اسے تنوین ضمہ کہتے ہیں. تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ناظرین کرام نون ساکن اور تنوین کے کل 4 قواعد ہیں. یہ نوٹ کر لیجئے, نون ساکن اور تنوین کے کل کتنے قواعد ہیں؟ 4 قواعد ہیں. قاعدہ نمبر 1
اظہار، قاعدہ نمبر 2 ادغام، قاعدہ نمبر 3 اقلاب، اور قاعدہ نمبر 4 اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قواعد کہلاتے ہیں ان کے نام یقیناً آپ جان چکے ہیں۔ نون ساکن کیسے کہتے ہیں یہ بھی آپ جان چکے ہیں، تنوین کیسے کہتے ہیں یہ بھی آپ جان چکے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قواعد ہیں، 4 قواعد میں ان کے نام کیا ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اب آپ کو آج صرف اور صرف یعنی اظہار کرنا سکھلائیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو نون ساکن کو ظاہر کر کے یعنی کہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر حروف حلقی کون سے ہیں وہ آپ کو بار بار بتلا چکے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ دوبارہ آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن ذہن نشین کر لیجئے کہ نون ساکن جب بھی نون پر جزم یا سکون ہوگا نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین یعنی ڈبل ضمہ، ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اگر ہو، اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر انعمت، اب قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں جیسے انعمت علیہم، تو انعمت یہاں پر ہم غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون کو ظاہر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ انعمت علیہم۔ ایک اور مثال دیکھیے، منہم، اب منہم میں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا ہے، نون ساکن ہے اس کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے، اور ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر ہم منہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے منہم پڑھیں گے، اور اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے من آمن، اب یہاں پر بھی من آمن نہیں پڑھیں گے بلکہ من آمن، اور اسی طرح کفوا احد، اب سورۃ الاخلاص کے اندر ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اب یہاں پر اکثر غنہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کفوا احد، یہ رانگ ہے، غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ کیونکہ واو کے اوپر ڈبل فتحہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے احد میں، دیکھیں تو حمزہ میں جب احد میں حمزہ ہے تو تنوین کے بعد حمزہ آ گیا اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں بھی اظہار کر کے پڑھیں گے، نون اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ حضرات نے آج اظہار کو بھی جانا، کیونکہ اکثر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ رول میں نے اس میں اکثر غلطی دیکھی آپ حضرات کی کہ آپ حضرات جو ہے وہ اظہار نہیں کرتے، بعض اوقات مکس ہو جاتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ رول ذہن نشین کر لیجئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، اور اظہار کہتے ہیں کہ نون ساکن کو اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، اس کو یاد کر لیجئے، بقیہ جو رولز ہیں انشاءاللہ جیسے ہی کبھی موقع ملتا رہے گا وقتاً فوقتاً ضرور آپ کو بتلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی توفیق سے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ سچی تابعداری کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔